السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 361 سے پڑھیں گے۔ صفحے کی دوسری سطر سے جہاں 27 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 22 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جناب لوط کو بھی ہم نے پیغمبر رسول بنا کر بھیجا، اور اس وقت کو یاد کرو اذ قال لقومه انکم، جناب جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم بے حیائی کو آتے ہو، یعنی بدترین بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے کوئی نہیں آگے بڑھا سارے جہانوں سے اس برائی میں جو تم کر رہے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، بے حیائی، ہم جنس پرستی، شہوت تنانی، ایک جرم، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راہوں کو کاٹتے ہو، یعنی جو کرائم اور سلسلے ہے وہ آپ کی گلیوں بازاروں بھی ہوتا ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں سرعام بے حیائی کرتے ہو، چھپ کے بھی نہیں کرتے۔ فما کان جواب قومہ، پس نہ تھا ان کی قوم کا جواب الا ان قالوا ائتنا،
مگر یہ انہوں نے کہا کہ تو لے آ ہمارے پاس بے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچ کہنے والوں سے، اگر تو نبی ہے، رسول ہے، سچا ہے تو پھر سزا اور عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، جناب لوط نے درخواست کی میرے اللہ میری مدد فرما اس فسادی قوم کے خلاف۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے بھیجے ہوئے جناب ابراہیم کے پاس آئے تھے خوشخبری لانے والے فرشتے آئے، انسانوں کی شکل میں آئے، بشارت دینے کے لیے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لیکن دوسری جگہ تفصیل ہے جناب ابراہیم پہچان نہ سکے اور انہوں نے مہمان نوازی کی اور بچڑا روسٹ کر کے لائے۔ جب راز کھلا تو پھر انہوں نے یہ بات کہی، قالوا انا مہلکو اہل ھذہ القریہ، ادھر آئے تھے وہی فرشتے بشارت دینے کے لیے، وہی فرشتے لڑکوں کی شکل میں جناب لوط کے پاس آئے، ہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں ان بستی والوں، ان اہلھا کانوا ظالمین، اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم تھے اور جرائم۔ قال ان فیہا لوطا، جناب ابراہیم نے فرمایا وہاں تو میرا لوط بھی رہتا ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم زیادہ جانتے ہیں وہاں کون کون رہتا ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ضرور اس کو بھی بچائیں گے اور اس کے اہل ماننے والے جو ان کے پروادے ہیں ان کو بھی بچائیں گے، لیکن اس کی بیوی کو نہیں۔ کانت من الغابرین، وہ رہے گی پیچھے رہنے والوں سے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے بھیجے ہوئے یہی فرشتے جناب لوط کے پاس آئے علیہ السلام، سِیءَ بِہِمْ، ان کو آنا اچھا نہ لگا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، یعنی مغموم ہوئے، اور وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور وہ اندر سے انہوں نے تنگی محسوس کی، گھٹن محسوس کی، اللہ یہ کیا بنا ہے، یہ لڑکے ہیں اور میرے مہمان ہیں اور قوم بے حیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جب راز کھلا، اس کی انشاءاللہ تفصیل بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرشتوں نے کہا جو لڑکوں کی شکل میں تھے، لا تخف ولا تحزن، نہ ڈرو نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، انا منجوک واہلک الا امرأتک، بے شک ہم آپ کو بھی بچائیں گے اور تیرے اہل کو ماننے والوں کو بچائیں گے مگر تیری بیوی کو نہیں۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ یہ پیچھے رہنے کا کیا معاملہ ہے اس کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ انا منزلون علی اہل ھذہ القریہ، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس کے سبب جو تھے وہ نافرمانیاں کرتے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَیِّنَةً، اور تحقیق چھوڑی ہم نے اس ہلاکت کے بعد نشانی، یعنی آیَةً بَیِّنَةً لِقَوْمٍ یعقلون، عقل والی قوم کے لیے ہم نے نشانیاں چھوڑی۔ اور دیکھو یہ شام کی طرف جانے والے راستے میں یہ وہ بستی آتی ہے، تو اس میں یہ سارا سلسلہ ہوا۔ حضرات، قرآن مجید کی بڑی شان اور اعجاز ہے کہ اس نے کچھ نبیوں کے نام بتائے، کچھ نبیوں کے نام نہیں بتائے، اور اس پہ تبصرہ کیا ہے، نحن نقص منها ومنهم لم نقصص علیک، کچھ ہم نے بیان کیے ہیں نام اور کچھ ہم نے نبیوں کے نام آپ کو نہیں بتائے۔ جو نہیں بتائے اللہ فرمائے، قال رب، درخواست کرتے ہیں اللہ فیصلہ کر، مفسد کون ہے، فسادی کون ہے، گڑبڑ کرنے والے کون ہے، صحیح راستہ، شرافت کا راستہ، حیا کا راستہ بتانے والا کون ہے، اللہ فیصلہ کر دے۔ پھر اللہ نے فیصلہ سنایا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، خوشخبری لے کر جب ابراہیم کے پاس وہ فرشتے آئے تھے انسانوں کی شکل میں، قالوا انا مہلکو اہل ھذہ القریہ، ہم ان بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ 27واں پارہ پڑھو تو اس کے اندر آتا ہے جب لڑکوں کی شکل میں گئے جناب لوط کے پاس یہ فرشتے،
تو انہوں نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آنے والوں کس وقت کون ہو، کس وقت سے کے آئے ہو، یعنی آخر میں جب برات کھلا تو انہوں نے کہا جی انا ارسلنا الی قوم لوط، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنرسل علیہم حجارہ، پتھر بسانے کے لیے آئے، اور پتھر مصومۃ عند ربک، اس پر نام لگے ہوئے ہیں، یہ پتھر کس کو لگے گا؟ پھر بعض جگہ تفصیلات پہ آتا ہے کہ پوچھا، قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ کب یہ سلسلہ شروع ہوگا، تو فرمایا اس وقت ہوگا جس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس وقت ہم نے پھر چٹانیں برسائیں گے، پتھر برسائیں گے، یعنی جس وقت اللہ معافیاں دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے، یہ اتنے بدتمیز لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ پتھر برسائے گا سحری کے وقت۔ تو تعجباً کہا پہ جلدی کرو، تو پوچھا الیس صبح بقریب، جناب لوط صبح قریب نہیں، صبح تو آنے والی ہے، جب صبح آنے والی ہے تو یہ کام ہو کے رہے گا۔ یہ بات آپ پڑھ رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے قال النبی لوطا، جناب ابراہیم نے فرمایا میرا تو لوط رہتا ہے ادھر، قالوا نحن اعلم بمن فيها، ہم جب جانتے ہیں کون کون رہتا ہے، لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ضرور اس کو بھی نجات دیں گے، اس کے ماننے والوں کو، اور چند بندے تھے 10-12 لوگ ہیں سارے امتی۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، یہ سواد اعظم کا چکر ہے، یہ زیادہ اس طرف ہے، زیادہ یہ ہے، زیادہ یہ کوئی کہانی نہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے امتوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ امتوں کو دکھایا گیا۔ میں بات سمجھا سکوں؟ ہن تو بجلی آ گئی ہے نا، پھر ذرا غور کرو۔ رسول پاک نے فرمایا کہ بعض رسول تشریف لائے جس کے ساتھ صرف 3 امتی ہیں، ایک رسول ہے جس کے پاس صرف 2 امتی ہیں، ایک رسول ہے جس صرف 1 امتی ہے، ایک نے مانا ہے اور وہ نبی سچا نبی ہے، ماننے والا ایک ہے، باقی سارے۔ ایک نبی ہے جس کو امتی ہے ہی کوئی، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر نہیں مانا تو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا قصور ہے، وہ پیغمبر کی منصبی رسالت کا اور اس کی منصبی حیثیت کا قصور کوئی نہیں۔ تو رسول پاک کی امتی سارے پیغمبروں کی امتوں سے زیادہ ہوں گے، اور فرمایا میں قیامت فخر کروں گا کہ میرے امتی سب سے زیادہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے والوں کی 120 صفحے بنے گی، پتہ نہیں کتنی لمبی صف ہوگی، کنیاں صفحہ 120۔ آپ فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ میری امت کی 80 صفحے ہوں گی، باقی 40 صفحے سارے نبیوں کی امتیں ملا کے، موسیٰ عیسیٰ سارے نبیوں کی امتیں ملا کے وہ سارے اتنے ہوں گے، میرے امتی اتنے ہوں گے۔ اور اول من یشق باب الجنہ، سب سے پہلے جنت دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میں اور میری امت جنت میں جائے گی، میرے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم وہ ساری تفصیل ارشاد فرمائی کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے تو ہم نے کہا ہم نے اس بستی کو ہلاک کریں گے، تو ابراہیم نے فرمایا علیہ السلام کہ وہاں لوط رہتے ہیں، انہوں نے کہا فرشتوں نے ہم زیادہ جانتے ہیں کون رہتا ہے، اس کو بھی اور اس کے اہل کو بھی اور اس کی بیوی کو نہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی پیغمبروں کی بیویاں ہیں، بے حیا نہیں، بے غیرت نہیں، لیکن ان کی بددیانتی ثابت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کیا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کانت من الغابرین، یہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ لوط علیہ السلام نے جب درخواست کی تو اللہ نے فرمایا رات کو اپنے ماننے والے وہ 10-12 لوگ ہی تھے، ان کو لے کر نکل جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہ پیچھے رہنے والے جو باقی اس ٹیم کے ساتھ تیری بیوی ہوگی، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے کیا ہوتا ہے، یہ ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی تیری بیوی، کانت من الغابرین، یہ اس کا اشارہ ہے۔ تو ارشاد فلما ان جاءت رسلنا لوطا، جب ہمارے بھیجے ہوئے جناب لوط کے پاس آئے، وہ خوبصورت نو لڑکوں کی شکل میں آئے، بدماش قوم نے ساتھ شکار ہمارے گھر آ گئے، لڑیاں ڈالتے ہوئے آئے، جناب لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیرا کر لیا، پریشان ہو گئے، مغموم ہو گئے، اور اندر دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں، یا اللہ کاش کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا، بیٹا نہیں تھا جناب لوط کا، کاش کہ میری کوئی جماعت ہوتی، میرے پاس وہ قلعہ ہوتا، پناہ لے لیتا۔ یہ ساری دعائیں ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔
پھر آخر کار جب قوم نے بکواس کیا تو حضرت لوط فرماتے ان ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میری بیٹیاں جوان ہیں، یہ لے جاؤ، شادیاں کر لو، لے جاؤ۔ قوم نے کہا انک لتعلم ما نرید، لو تمہیں پتہ ہے ہم زنانیوں کی ضرورت نہیں، ہم جو بیاہ یہ کرنا چاہتے تمہیں پتہ ہے، یہ مہمان ہمارے حوالے کر۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو پھر راز کھلا، جناب جبرائیل ساتھ سے، جبرائیل امین نے فرمایا، وہ بھی لڑکے کی شکل میں، کہنے لگے ہم تیرے رب کے بھیجے فرشتے، منڈے نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی دیکھو تماشا کیا ہوتا ہے۔ پھر تماشا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر سارا وہ معاملہ کر کے دکھا، لا تخف ولا تحزن انا منجوک واہلک الا امرأتک، تجھے تیرے ماننے والوں کو ہم نجات دیں گے لیکن تیری بیوی نہیں، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اور سزا ہوگی۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، ہم آسمان سے ان پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ تفصیلات مفسرین اور حدیث میں یہ بیان آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے فرشتے بھی ہیں۔ سید الملائکہ کے 600 پر ہیں، اور وہ کس شے کے پر ہیں؟ ہمارا ایمان اس بات پہ اللہ جانتے ہیں کہ شے کے ہیں۔ ایک پر کے ساتھ وہ ساری بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے، وہاں سے ان کو پلٹایا، پلٹا کے اوپر اس کے پھر بارش پتھروں کی ہوئی۔ یہ ہے آسمان سے ہم ان پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، بما کانوا یفسقون، جو وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے، یہ سزا کا منظر دکھایا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، ہم نے نشانیاں چھوڑی، عربستان کے عربوں کو کہا کہ تم شام کے راستے جاتے ہو، راستے میں وہ بستیاں آتی ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ یہاں یہ ہلاکت ہوئی تھی، آسمان کا عذاب آیا تھا، آج بھی کھنڈرات بنے ہوئے نشانیاں عذاب کی وہاں موجود ہیں۔ وہ الگ بات ہے، رسالت مان فرمائے جس قوم پہ عذاب آیا ہو، اگر آپ کا وہاں گزر ہو تو وہاں دوڑ لگا کے، کانوں میں انگلیاں رکھ کے، اپنی سواریوں کو سپیڈ کے ساتھ وہاں سے گزر جاؤ، وہاں دیکھنے کے لیے اور ٹھٹ مٹ کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے وہاں نہ جایا کرو، کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں تباہیاں بچی ہیں وہاں منظر دیکھنے جاتے ہیں، وہ تباہ ہوا ہے وہاں تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ موویاں بنا رہے ہوتے ہیں، ایک جل رہا ہے دوسرا تصویر بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، برائی برائی ہے، اندازہ فرمائیں ذرا، پھر ہلا دینے والی خبریں۔ حضرت میرے جیسے بندے کے پاس کئی سال پہلے کیس آیا تھا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ 3 سال زنا کرتا رہا، اگر بیٹا ماں سے بدکاری کرے، باپ بیٹی سے گناہ کرے، اور بھائی بہن سے کرے، ماموں اپنی بھانجی سے کرے، چچا بھتیجی سے یہ ظلم کرے، تو بعد میں کہیں بارش نہیں ہوتی ہے، حضرت صاحب دعا کرو، حضرت وہاں کیا کرے گا؟ اللہ نے یہ سارے منظر دکھائے ہیں، کہیں برف کا طوفان، کہیں آگ کا طوفان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، بارشیں کیوں بند ہوتی ہیں؟ لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، ہم بارش بند کر دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر وضاحت ہے، میری کہانی اور تبصرہ نہیں۔ اگر انسان جاندار نہ ہو، یعنی چرند پرند نہ ہو، تو سید الانبیاء نے فرمایا بارش بند کر دے، بارش نازل ہی نہ کرے۔ اگر ہم پانی نیچے لے جائیں، میں یاتیکم بماء معین، چشموں کا ہو نیچے والا پانی اوپر کون لائے گا تمہارے لیے؟ ہم یہ نہیں سمجھتے موسم آج بھی بڑا موسم خوشگوار ہو گیا، توپ نکلی ہوئی، اور توپ نہیں نکلی ہوئی، اللہ کے عذاب ہیں سارے۔ کل کے ساتھ کشمیر کا تتا پانی کے علاقے کا بزرگ آیا تھا، درس بھی سنا، کہتے تھے کتنے مہینے ہو گئے ہمارے علاقوں میں چشموں کے پانی ختم ہو گئے ہیں، بارش نہیں، برف باری نہیں، کوئی شے نہیں ہو رہی، مر رہی ہے دنیا۔ کسی جگہ یہ سلسلے ہیں، کسی طرح آگ لگی ہوئی ہے، کسی جگہ برف کے طوفان آئے ہوئے ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا جس قوم پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ موسم کی بارشیں بند کر دیتے ہیں۔ مناسب آگے پیچھے بارش ہوگی، جب ضرورت نہیں پھر تڑا تڑ بارش ہوگی تاکہ بیڑا گرک ہو جائے۔ یہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جس قوم پہ اللہ راضی ہو، موسم کی بارش ہوتی ہے، رات کو بارش ہوتی ہے، دن مطلب صاحب کام بھی کرو، کام کا سلام بھی کر، یہ ہمیں پتہ کم نہیں چلتا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر اشارے
تعلیمات رسول کے اندر اشارے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم بے حیائی کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہاری یہ بے حیائی جیسا دنیا میں کبھی کسی نے کام نہیں کیا، سارے جہانوں میں یہ برائی نہیں کو کرتا رہا۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مردوں کے ساتھ تم بے حیائی کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راہ لوگوں کے کاٹتے ہو، تو لوٹتے ہو راستوں میں، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، مجلسوں کے اندر تم بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پس نہ تھا اسی قوم کا جواب اِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، قوم نے کہا اچھا جی اگر ہم جھوٹے ہیں گناہگار ہیں تو پھر اللہ کا عذاب لے آؤ، ان كنت من الصادقین، لوط صاحب اگر آپ سچوں سے ہیں۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، جناب لوط نے درخواست کی اللہ میری مدد فرما اس فسادی قوم کے خلاف۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں کی ٹیم آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، قالوا، انہوں نے کہا انا مہلکو اہلھا القریہ، اور جو بستی ہے اس بستی کو لوط علیہ السلام کے علاقوں کو ہم نے ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے ظالم۔ قال ان فیہا لوطا، جناب ابراہیم نے فرمایا وہاں میرا لوط ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم زیادہ جانتے وہاں کون کون ہے۔ لننجینہ، ہم ضرور اس کو بچائیں گے، واہلہ، اس کے گھر والوں کو بچائیں گے، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نہیں۔ اہل سے مراد پیروکاران متبین، کانت من الغابرین، اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، جب ہمارے بھیجے ہوئے جناب لوط کے پاس آئے، سی بہم، تو ان کو یہ اچھا نہ لگا، غم زدہ ہوئے، وضاق بہم ذرعا، یعنی لفظی ترجمہ ہے تو ان کا ہاتھ تنگ ہوا، معنی یہ ہے کہ دلی طور پر انہوں نے گھٹن اور تنگی محسوس کی، یا اللہ یہ کیا بن گیا۔ وقالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، ولا تحزن، نہ غم زدہ ہوں، انا منجوک واہلک، ہم تجھے بھی بچائیں گے تیرے اہل کو بچائیں گے، الا امرأتک، مگر جو تیری بیوی اس کو نہیں، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں سے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریہ، بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے اتارنے والے ہیں، یعنی رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس کے سبب جو وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ یعقلون، اور تحقیق چھوڑی ہم نے اس میں نشانی واضح طور پہ عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔